یہ بتائیے گا آمنہ کہ دعا کی شرائط کون سی ہیں اور وہ کون سے آداب ہیں؟ جس طرح سے دعا کے تعلق سے سعدیہ آپا بھی گفتگو فرما رہی تھیں، آداب ارشاد فرمائیے گا کہ کن آداب کا خیال رکھا جائے، کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اس بارگاہ میں دست دعا بلند کریں، کوئی آسان بات تھوڑی ہے، فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، شرائط کے حوالے سے ذکر کروں گی۔ سب سے پہلے تو جس طرح ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو اس کی حقیقت کو، اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں متکبرین میں شامل ہوتے ہیں وہ لوگ جو عبادت کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد دعا نہیں کرتے، متکبرین میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ عاجزی ان کے ساری والے معاملات کرتے ہو، ہر عبادت کے بعد، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوں، چاہے آپ نے روزہ رکھا ہو اور دیگر دینی معاملات آپ سر انجام دے رہے ہوں، ہر عمل کے اختتام پہ آپ کو دعا لازم کرنی ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اب دعا کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اس سے پہلے یہ ذکر کرتی چلوں کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے ہمیں کہ ہم جس بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں وہ خالق کائنات ہے۔ اب اس کی بارگاہ میں جانے کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ دعا مانگتے وقت گڑ گڑانا، رونا، گریہ ازاری کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تو نے دینا ہے۔ اور اس کی بڑی خوبصورت مثال ہم نے سنی پڑھی ہے کہ جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اپنی بات سمجھا نہیں پاتا، بھی وہ بولتا نہیں ہے، وہ اس کو بھوک لگی ہے، اسے کچھ بھی چاہیے، وہ رو کر اپنی ماں سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کہتا ہے، اور ماں سمجھ کے اس کی ضروریات پوری کر بھی دیتی ہے۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے نا اور اس کو اپنی جو بھی چیز پوری کرانی ہوتی ہے وہ روتا ہے، یہ پہلا لیسن ہے ہمارے لیے۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو سب سے پہلے رونا ہے، اس کو رونا بڑا پسند ہے، کیونکہ اس نے تو خود فرمایا کہ اگر تم میرے قرب میں آنے کے لیے اور میرے خوف سے اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا جس کی مقدار مکھی کے سر کے برابر بھی ہو تو میں اس بات پر قادر ہوں کہ تمہارے تمام گناہ بخش دوں گا۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے۔ دوسرا، خشیت الہی، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو محسوس کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی عطا کر سکتا ہے۔ تیسرا، امید اس بات کی کہ جو میں اللہ سے مانگ رہی ہوں اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے گا، اس بات کا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ خلاق عالم نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، دنیا میں کچھ بھی کر لینا لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ خشوع خضوع کے ساتھ مانگنا، دل کی کیفیت، دل بھی آپ کا اسی وقت جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کے دماغ میں ہے، وہ دل بھی اسی راہ پر ہو کہ مطلب کہہ لیجئے سراپا دعا بن کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ دعا کرتے رہنا، ہمیشہ، کبھی یہ نہیں کہ آج مطلب کوئی چیز ہمیں مل گئی جو ہم اللہ سے مانگ رہے تھے تو اب چھوڑ دی، اب جب مطلب پڑے گا تو پھر دوبارہ مانگیں، نہیں، ایسا نہیں، ہمیشہ کرتے رہنا۔ اور ادب کے آداب کے حوالے سے ایک بات اور شامل کرتی جاؤں اس میں کہ اللہ رب العزت کو جب بھی پکاریں اس کی صفات کے ساتھ پکاریں، اس کی تعریف کریں، پہلے اپنی دعا کا آغاز کرنے سے پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اور اس کے بعد اپنا مدعا اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور سب سے اہم شرط کے حوالے سے یہ ذکر کروں گی کہ رزق حلال کھاتے رہنا۔ اگر ہمارے رزق میں حرام کا لقمہ شامل ہو جائے تو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ رزق حلال کھاتے رہنا، اور پھر جب دعا کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ دعا بارگاہ رب العزت میں شرف باریابی بھی پاتی ہے، اور اس کے اثرات، اس کے ظہور ہم پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ تو ان تمام شرائط کو، ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب بارگاہ رب العزت میں دعا کی جائے گی تو یقین رکھیے اس بات کا، جلد یا بدیر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اور بے شک جس طرح سے سعدیہ انصاری صاحبہ نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر دنیا میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو وہاں پر جو اس کا صلہ آپ کو اجر ملے گا وہ ہماری سوچ سے بہت زیادہ ہوگا۔ تو ہر وقت ہمہ وقت جس طرح سے فرمایا نا کہ سراپا دعا ہو جائیے۔ ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے، مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں دعا کے تعلق سے، یعنی دعا کی شان و فضیلت۔ اور ابھی ایک دوران گفتگو مثال دی گئی نا کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں متوجہ ہوتی ہے، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، جب ماں بچے کے رونے سے متوجہ ہوتی ہے تو وہ رب کائنات، وہ خالق کائنات جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمارے رونے سے ہماری طرف متوجہ نہ ہوگا کیا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو روئیے اس رب کے آگے، گڑ گڑائیے اور دستے دعا بلند کیجئے، وہ یقینی طور پر ہماری پکار کو سنتا ہے، ہماری التجاؤں کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔